قرآن مجید کا سورہ نمبر 82 سورہ انفطار۔ سورہ انفطار کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 82 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفطار رکھا گیا ہے، جس میں قیامت سے پہلے آسمان کے پھٹ جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور عربی میں انفطار شگافتہ ہونے یا پھٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 کے مطابق انسان کے اعمال کے اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، لہذا دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کر جائے جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہوتا رہے تو اس کی جزا اسے مسلسل ملتی رہے گی، لیکن اگر کوئی برے کام کو پیچھے چھوڑ جائے تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 6 کے مطابق انسان اللہ کے کرم کو فراموش کر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کسی جانور کے بجائے انسانی صورت میں پیدا کیا، لیکن اس نے انسانی کرامت کو بھلا کر جانوروں جیسا کردار اپنایا اور انسانیت کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ نامہ اعمال کھلنے کے وقت رسوائی سے اللہ تعالی کی پناہ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تہو بالا کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رحیم و کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے اعضاء کو درست بنایا اور پھر تجھے متناسب بنایا، في أي صورة ما شاء ركبك، جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ كلا بل تكذبون بالدين، ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران ملائکہ مقرر ہیں، كِرَامًا كَاتِبِينَ، معزز لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ جزا سزا والے دن اس میں داخل ہوں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
پھر سنو تمہیں کیا معلوم کہ جزا و سزا والا دن کیا ہے؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور اس دن معاملہ اختیار اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہوگا۔